آپ جانتے ہیں بڑے دھیان سے اس کا جو کنکلوژن ہے، جس کا نتیجہ ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب پلوس رسول اسے بیٹا اب ادھر میری طرف دیکھیں سر، اب پلوس رسول خداوند نے اسے، وہ کہتا نا کہ مجھے ماں کے بطن سے مجھے خدا نے چن لیا، اب اس کو چنا تھا، اور خدا اپنے وقت پر لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اب خدا کا طریقہ کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے، اور خدا کا ایم کیا تھا پلوس رسول کی زندگی میں شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن خدا جانتا تھا کہ پلوس کو میں نے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور وہ غیر قوموں کے اندر میرا چنا ہوا وسیلہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ پلوس رسول جو تھا وہ سمجھ لیں کہ بلکہ حقیقت ہے کہ وہ بندہ بائبل مقدس کی پی ایچ ڈی اس نے کی، ایسے ہی پلوس رسول جو تھا وہ بائبل مقدس کی اس کی ڈاکٹرین ڈگری تھی، پی آئی ڈی تھی، اور وہ جو اس وقت کا جو سب سے جو بڑی سیمنری اور بڑا مدرسہ تھا جہاں پر سکھایا جاتا تھا وہ گملیل کا تھا، اور گملیل کے وہاں سے اس نے تعلیم پائی تھی۔ اور پلوس رسول یہ سمجھتا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ پلوس رسول کے پاس بہت سارا علم تھا، کیونکہ وہ علم کا بلکہ خزانہ تھا، کیونکہ وہ بہت کچھ جانتا تھا، کیونکہ بائبل مقدس کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں وہ بہت ڈیپلی طور پر جانتا تھا۔ اب پلوس رسول تو کلام کی گہرائیوں کو جاننے والا شخص تھا، لیکن حنانیہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی نہیں تھا، اور وہ کلام مقدس کو پلوس کی طرح نہیں جانتا تھا۔ جتنا کچھ پلوس جانتا تھا اتنا کچھ حنانیہ نہیں جانتا تھا۔ حنانیہ تو ایک سمپل خدا کا بندہ تھا اور یسوع مسیح کا شاگرد تھا، لیکن پلوس رسول اگر دنیاوی نالج سے دیکھیں، بائبل کے نالج سے دیکھیں تو وہ بہت اوپر تھا، لیکن خدا اب دیکھیں پلوس کے لیے کس کو استعمال کرتا ہے؟ حنانیہ کو، کہ حنانیہ تیرے پاس آئے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پلوس رسول کا اگر دیکھا جائے تو کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن خدا کب اور کیسے اور کس کے لیے کس کو استعمال کرتا ہے یہ خدا ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اگر مجھے خدا کہہ دے، اگر میں بیمار ہوں اور اگر خدا مجھے کہتا ہے، خدا مجھے کہتے ہے کہ تو جا، بس اتنا آپ کو کہ جا، وہ تیرے لیے دعا کرے گی اور تو شفا پا جائے گا، تو میں اگر فخر کروں کہ نہیں میں تو پاسٹر ہوں، میرے پاس تو بہت سارا نالج ہے، میں تو اچھا میسج سنا سکتا ہوں، میں نے تو سیمنریاں بہت کی ہیں، میں نے تو بڑے بڑے استادوں سے سیکھا ہے، میں نے تو گملیل کے مدرسہ سے تعلیم پائی ہے، اور میں حنانیہ کے پاس جاؤں، لیکن نہیں، خدا نے اب ثابت کیا کہ خدا کبھی بھی اور کسی بھی وقت نہ وہ کسی کے علم کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے نالج کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی سیمنریوں کو دیکھتا ہے، اور نہ ہی وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ڈاکٹرین کتنے گہرے طور پر جانتا ہے، یا کتنا بڑا کوئی فلاسفر ہے، کتنا بڑا کوئی منطقی ہے۔ اس بارے میں خدا کو کسی سے کوئی غرض نہیں۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ خدا کو آپ کے علم سے کیا غرض ہے؟ اگر آپ نے بہت علم حاصل کر لیا ہے تو خدا نے کون سا آپ کسی آ کر ٹیوشن پڑھنی ہے؟ کہ اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے تو خدا آئے گا کہ یس مجھے تھوڑی سی ٹیوشن پڑھا دیں، کیونکہ سنا ہے کہ آپ بہت ساری لینگویجز کو جانتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارا علم ہے، بہت سارا نالج ہے، تو خدا آئے گا، ہاں صفا جان میں نے آیا کرنا ہے، 1 گھنٹہ میں آپ سے ٹیوشن پڑھا کروں گا، سنا ہے آپ نے ہمیں انگلش کا دیا۔ ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ خدا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ خدا بھلا ہے، خدا کسی کو بھی اٹھاتا ہے کرتا ہے، اس کو کسی کے نالج سے، کسی علم سے نہیں، بلکہ خدا ہماری تابع داری کو، ہماری وفاداری کو دیکھتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، اور کیا واقعی خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، اور کب کیسے وہ کسی کو بھی دنیا کے کونے کونے میں استعمال کر سکتا ہے۔ وہ کسی کے علم نالج سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ پلوس رسول بہت کچھ جانتا
دیتا تھا, لیکن خدا نے یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو جا حنانیہ کے پاس جا, اور جب تو حنانیہ کے پاس جائے گا تو حنانیہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تیری آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تو روح القدس سے بھی بھر جائے گا. ہاللویا ہاللویا. تو جو ہی پالوس رسول جب حنانیہ کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے, اور جو ہی اس پر ہاتھ رکھتا ہے تو کیا لکھا ہے, آخری آیت پہ غور کریں. قرآن کے زندہ کلام میں لکھا ہے, پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا, اے بھائی ساؤل, خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا, اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے. اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا اور پھر کھوج کھا کر طاقت پائی. دو چیزیں ہوئی. نمبر ایک, اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ بینا ہو گیا, پھر اس نے بپتسمہ لیا اور روح القدس سے بھر گیا. ہاللویا. تیسری ہے, آج آپ کو جو سیکھنا ہے کہ خدا آپ کے علم نالج کی وجہ سے نہیں, بلکہ آپ خدا کو جو محبت کرتے ہیں اور جو ہم محبت خدا کو آپ سے ہے وہ آپ کو استعمال کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے, اور آپ کی زندگی میں آ کر روح القدس کی بھرپوری اور معمولی سے جب آپ جاتے ہیں. پتہ نا پچھلے دنوں میں جب دعائیہ ٹیم جاتی تھی تو لوگ دعائیاں دیا کرتے تھے اور لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کی پریڈ ٹیم گئی, اور جب وہ گئے تو وہاں میں بیمار تھا اور مجھے شفا مل گئی, میں بیمار تھی مجھے شفا مل گئی. جب وہ ہمارے گھر میں آئے تو گویا خدا نے ان کے وسیلہ سے ہمیں برکت دی. خدا آپ میں سے ہر کسی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو اس بات سے نہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ پانی دے جائیں گے تو پھر خدا کو آپ کو استعمال کرے گا. آپ جیسے بھی ہیں ویسا ہی خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کو چنا ہوا ہے جس طرح پالوس رسول کو چنا تھا, اور وقت ہونے پر اس نے اس کو استعمال کیا. اور اب آپ کا وقت ہے, آج ہی آپ کا وقت ہے, شاید کل کا دن نہ ملے. آج ہی سے آپ اٹھ کریں, اے خدا میں تیرے جلال کے لیے تیرے کام کے لیے استعمال ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے جان لیا کہ تو کسی کی پی ایچ ڈی سے, کسی کی ڈگریوں سے نہیں, جب کسی پر تیری نظر ٹک جاتی ہے تو تبھی تو اسے استعمال کرنا جانتا ہے تو کر لیتا ہے. ہاللویا. تو اس لیے اکثر و بیشتر یہ ہم سب کہا کرتے ہیں نا کہ خدا یعنی کہ آپ کے علم وہ اگر آپ کہیں کہ علم سے, نالج سے اور وہ حسن سے اور وہ پتہ نہیں کیا مجھے نہیں پتہ ہے اعلیٰ مقام سے, اس طرح سے کر کے آپ خدا کی بادشاہی میں نہ جا سکتے ہیں, اور نہ ہی ان ساری چیزوں سے آپ خدا کو پسند آ سکتے ہیں. اور خدا کوڑے سے کرکٹ سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے, جو آپ کو بھی لے جانا چاہتا ہے. ہاللویا. اور میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آج آپ اس کلام کے وسیلہ سے خدا کو کسی کی پی ایچ ڈی سے اور کسی کے علم سے, کسی کے نالج سے اور کتنی وہ ڈاکٹرین جانتا ہے, اس سے غرض نہیں ہے. خدا ہم میں سے ہر کسی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا جانتا ہے اور کرنا چاہتا ہے. جیسے یہ آپ کے سامنے خوبصورت جو ہے وہ صورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, خوبصورت چہرے ہیں جنہیں خدا دنیا میں استعمال کرتا ہے, کراچی سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں اور وہاں جا کر خدا کا کلام پھیلاتے ہیں. خدا ان کو بھی برکت دے, اور جن کے وسیلہ سے آپ تک خدا کی خوشیاں پہنچ رہی ہیں, آپ بھی خوشی سے انہیں قبول کرتے ہیں. خدا آپ سب کو بھی برکت دے. ہاللویا. خدا یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجا دیں. جس میں آج سے آپ اچھا کام کریں گے, زیادہ اچھا کریں گے, بہت ہو گئے. آج سے آپ اچھا کام کریں گے. کس کس کو سمجھ آئی ہے آپ کے ڈگریوں سے نہیں, خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے, اور کسی بھی طور سے آپ بھی استعمال ہونا چاہتے ہیں. اوہ ہاللویا. ان کے لیے تالیاں بجائیے. اگلی ٹیم تو بڑے دھیان سے آج کل آ رہی ہے, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کیسے دعا کر رہے ہو. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے یہ سنا تھا اور پڑھا بھی تھا, ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا یہ لوگ ہیں جو تبدیلی کو لے کر آئیں گے. ہاللویا.
मुल्क बादशाह तब्दीली को नहीं ला सकते। उसने बताया कि जब कोरिया में जब तब्दीली आई थी तो कहता कि उस वक्त बच्चे भी रो रो कर दुआ करते थे, और कहता कि एक दिन एक स्कूल के अंदर उसने, यानी कि बिल्कुल ये रियलिटी, एक स्कूल के अंदर बच्चे जो थे वो दुआ कर रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, चला रहे थे बिलाली के लिए, क्योंकि नामिया की किताब में लिखा ना जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं, तो वो भी दुआ कर रहे थे। एक बच्चा गया जल्दी क्योंकि उसको प्यास लगी दुआ में सोच कर गया, उसको प्यास लगी और उसने जाकर टूटी खोली, और टूटी जब खोली तो पानी गिर गया, उसमें से भी आग निकल रही थी। हालेलुया, उसमें से भी आग निकली, और अभी ये टीम जो है इनमें से भी बिल्कुल उसकी आग निकलेगी और इस पूरे इलाके को चेंज कर देंगे, कर देंगे। हालेलुया, जोर से कहें, कर देंगे। होटल में बदलेगा, आप हर रोज चर्च जाएंगे। ओह हालेलुया, इनके लिए और तालियां बजाएं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्पी से दुआ करते हैं और ये रूह से भरे होते हैं। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद हर रोज़ हम सबों को कुछ ना कुछ तो सिखाता ही रहता है ताकि हम सीख कर और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। हालेलुया।